ایک مسلمان کا مسلمان بننے کا سفر ہو یا ایک نان مسلم کا مسلمان بننے کا سفر ہو، دونوں ہی مشکل ہیں۔ اور اس سفر کے غم کو اللہ ایسے سنجیدہ الفاظ میں بیان کرتا ہے قرآن میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک قادح الی ربک قدحا، اے انسان ہم جانتے ہیں تیری تکلیف کیا ہے۔ ایک دن دین پر جب میں امریکہ سے آیا اور اللہ نے ہدایت دی تو اتنا مارا ہمیں، کسی نے اتنا مارا خاندان میں، تو ہم جب گمراہی میں تھے تو بڑے چڑھ کے تھے اپنی زندگی میں، شرافت کی اور روایت کی شرافت کی زندگی اپنائی۔ بہت مارا ہمیں کراچی میں لوگوں نے بھی۔ تو ایک دن ہمارا دل ٹوٹ گیا بہت زیادہ، اور ہم نے گاڑی نکالی غصے کے اندر، اور ہم بہت غصے والے آدمی تھے، آج بھی ہے، لیکن وہ اظہار ذرا کافی شائستہ ہو چکا ہے۔ ہم گاڑی چلا رہے ہیں، دل دکھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر ہمیں مارا ہے، اور غیر نہیں تھے، بہت قریبی تھے وہ۔ تو میں نے گاڑی چلائی اور اس کے اندر نا اتفاقاً میں مدرسے میں علم پڑھ رہا تھا، ان دنوں میں نیا طالب علم تھا، تو میں نے غصے میں سی ڈی لگا دی، قرآن چل رہا تھا۔ اور ہم ہر وقت جو ہے وہ SOPs فالو نہیں کر سکتے، ہم انسان ہیں، خلق الانسان ضعیفا، غصہ آتا ہے ہمیں بھی۔ صحابہ اکرام بھی 8ویں سال میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اجازت دیں ہمیں جواب دینے کے لیے۔ اچھی خاصی انہوں نے انی مچائی دی مکے دے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، صبر سکھاتے تھے۔ تو گاڑی چل رہی ہے، ہمیں غصہ ہے، سی ڈی چلائی ہم نے، یہ صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے ضبط رکھا ہوا ہے۔ وہ زندگی کہاں جس میں آنکھیں نہ ہوں انسان کے پاس۔ لوگ ملے مجھے اپنی 42 سال کی عمر کے اندر، بہت لوگ دیکھے ہم نے بھی، لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے، آنکھیں نہیں ملی، وہ درد نہیں دکھتا، وہ ڈیپتھ، وہ پروفنڈیٹی، وہ دقیق رقیق عمیق فہیم، وہ سوز نہیں، آگ نہیں، وہ غیرت نہیں۔ باتیں ہیں بہت باتیں سنی ہیں ہم نے بھی، بہت باتیں کی بھی بہت ہیں ہم نے۔ بڑے گفتار کے غازی کھڑا ہوا ہے آج آپ کے سامنے، قوم کا ایک نوکر خاتون۔ سی ڈی لگائی میں نے، دماغ اچھا خاصا گھما ہوا تھا، قرآن چلتا ہے، سورہ حجر کا آخری رکوع چلتا ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرا رب قسم کھا کے کہتا ہے ہم ضرور بالضرور، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، نون سکیلا لام لگا ہوا ہے تاکید کا پیچھے، ہم ضرور بالضرور ان سے سوال کریں گے، اما کانوا یعملون، جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ جو اتنی سازشیں، یہ جو اتنے پروپیگنڈے، یہ جو اتنی پلاننگیں ہو رہی ہیں نا، اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں گھبرا نہیں، ہم کھڑا کریں گے انہیں کٹہرے کے اندر۔ اب میرے دل نے کہا ٹھیک ہے، مگر ہم چھوٹے ہیں نا، بچے ہیں ہم، اللہ کی تو مخلوق ہیں، عاجز نوکر ہیں، نہیں دل مانا اتنا، تو 20% ٹھنڈا ہو گیا میں وہاں پر۔ پھر آگے آیت آتی ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، منہ پھیر ان کی طرف سے، شکل ادھر کر اپنی، اور کام کرتا رہے جو تجھے دیا ہے اللہ نے اس دنیا کے اندر۔ میں نے کہا فائن، وہ تو کرنا ہی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ، ہم جانتے ہیں تیرے سینے میں کیا درد۔ اے احسن الخلق اجمل الخلق اکمل الخلق اشرف الخلق عارف الخلق احسن الخلق اعظم الخلق انبر الخلق صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں تھے آپ کے سینے میں وہ کیا درد اس ٹائم پہ پل رہا ہے، ہم جانتے ہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہو جائیں گے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے۔ And now my heart is saying، اب عاجزی انکساری، اللہ کا کلام، روب چلا دھب۔ پھر میں نے کہا نہیں چلیے یار، واپس چلیے، دین کی راہ میں وہ زندگی کہاں جہاں خون نہ بہے اللہ کے نام پر، وہ زندگی کہاں جہاں ہماری چھاتی نہ چیر دی جائے اللہ کے نام پر، وہ زندگی کیا جس سینے پہ تیر نہ لگے ہوں، کمر میں غداروں کی بے وفائیوں کے نیز نہ چبھے ہوں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ، زندگی تو وہ ہے کاٹ ڈالے آدمی اپنے آپ کو ایک ویژن کی خاطر۔ چل کار چلیے، چل پھر سبق پڑھ صداقت کا، امانت کا، عدالت کا، لیٹس گو بیک ہوم۔ آگے اللہ کہتا ہے دل میں تھا کب تک، یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، ابھی منو سلوا نہیں اترا جن کے اوپر، پے کے 3 نقطے، سے کے 3 نقطے نہیں بن سکے ابھی تک، وہ انقلاب تیری زندگی میں اگر نہیں آ سکا ابھی تک، ذرہ پہاڑ نہ بن سکا، لفظ کلام نہ بن سکا، کلی ایک پھول نہ بن سکی، قطرہ وہ سمندر نہ بن سکا، اگر تو ایک فلسفہ نہیں بن سکا اگر ابھی تک، تو سن اپنے رب کا فرمان سن، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ تو نے موت تک کرنا ہے، یہ تجمیل، تکمیل، تحسین، ایکچولائزیشن، ان تعبد اللہ کأنک تراہ،
اس وقت تک تو نے اپنے آپ کو اس بھٹی سے جلاتے رہنا ہے جب تک کہ تجھے اللہ نہ دکھ جائے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور وہ وقت آئے گا. یہ میں انہیں کہہ رہا ہوں جو ہمارے قبیلے میں نئے آئے ہیں. A time will come جب ان سے بھی زیادہ تجھے دیکھنا شروع ہو جائے گا. تو میرے اپنے نو مسلم کو ایک بہت بڑی آج ایک ایڈوائس ہے. سفر کے اندر بہت خائن ملیں گے تمہیں ہمارے اندر بھی. انہیں اتنا پارسا مت سمجھنا. گھر اپنوں نے ہی برباد کیا ہوتا ہے, غیروں نے نہیں. گھبرائی نہیں. اپنی اس گریٹنس کو, اس عزت کو, اس سیلف اسٹیم کو, اس غیرت کو جس کے تحت تو نے توحید اپنائی تھی. یہ غیرت کا دین ہے, غیرت کا دین. مشرک غیرت مند نہیں ہو سکتا کبھی بھی. ہم نے ایک محفل میں تھوڑی بدتمیزی کر دی, روایتاً ہم کر جاتے ہیں کبھی کبھی. ہم نے پوچھا کتنے باپ ہیں آپ کے؟ کہتے ہیں شیخ صاحب تو تمیز نہیں ہے کہ گل کریں گے. میں نے کہا تو 2 باپ برداشت نہیں کر سکتا, اپنی اس دواجی زندگی میں بیوی کے ساتھ شراکت برداشت نہیں کر سکتا, تو کائنات کے تو رب کائنات کو بانٹ ڈال. ان آستانوں پہ بانٹ رہے تو اللہ کو. تیری غیرت جواب نہیں دیتی ادھر کچھ. تو موحد ہے میری بہن اور میرے دوست. یو آر اے مونوتھسٹ, the last article of God on this planet. آخری دلیل ہے تو اس دنیا کے اندر. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. تو آخری حجت ہے اس دنیا کے اندر. تیرے بعد اندھیرے ہیں صرف. لپیٹ دے گا اللہ اس کائنات کو جس دن مسلمان ختم ہو جائے گا. You are the last light in this darkness, the last hope in this misery, the last struggle in this oppression, and the last dance against the biggest tyrants in this world. اگر تو اکیلا بھی ہے نا, کانت امت واحدہ, تو ہی نظام ہے, تو ہی امت ہوگی. زمین کے سہارے اگر تیرے لیے کم پڑ جائے نا, قوم کا یہ ایک بیٹا کعبے کے رب کی قسم کھا کے تجھے کہتا ہے تجھے جنگی فرشتے آسمان سے بھیجے گا تیری مدد کے لیے اللہ. تجھے یہ لوگ نہیں چاہیے اپنی مدد کے لیے, یہ تو ان کی سعادت ہوگی اگر یہ آگے تجھے بچانے کے لیے. اور میں اپنی اس بیٹی کا, اس بچی کا غم سن کے رو رہا تھا وہاں پر. میں اسے کہتا ہوں اور ساری بچیوں کو کہتا ہوں, جس دن تیرے پردے کی عصمت کرنے کے لیے ایک غیور مرد بھی تجھے نہ ملے نا, ہمارے ڈیرے پہ آ جائیں انشاءاللہ. تیرا بال بھی باقا نہیں کر سکے گا کوئی انشاءاللہ العزیز. ہم اعلان جنگ کرتے ہیں ہمارے قبیلے پہ اور ہمارے ڈیرے پہ آ کے. اگر کسی نے بھی ہمارے کسی بھائی, ہماری کسی بہن پہ ہاتھ بھی ڈالا, خون ہم دیں گے, گردنیں ہم دیں گے تیرے لیے انشاءاللہ. گھبرائی نہ. لیکن دس از یور واک. میں نے اپنی زندگی میں گلے نہیں کیے کبھی. جنگیں لڑی ہیں, تنقیدوں کے بازار دیکھے ہیں, دشمنیاں کی ہیں, دشمنیاں کی گئی ہیں ہمارے ساتھ. سفر تیرا بھی مشکل ہے, ہر انسان کا سفر مشکل ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. کیا گمان کیا ہے تو نے اے مرد مومن کہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا ایسے ہی؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. اور تجھے ان آگ کے دریاؤں سے گزارا نہیں جائے گا جس سے میں نے قومیں گزار دی پیچھے. مستہم الباساء والضراء وزلزلوا. زلزلے بھیج دیا ہم نے ان کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے کہ دم کتنا ہے اس کے اندر. اس کے غیرت کے امتحان تو نے ڈیل کیے نا اللہ کے ساتھ. ہم کھڑے ہیں تیرے ساتھ. باوفا شخص کھڑا ہے تیرے ساتھ. یہ باوفاؤں کی جماعت ہے, یہ بے وفاؤں کی جماعت نہیں ہے. بے وفا خائن منافقتوں نے تو برباد کر دیا ہمارے قبیلے میں. اس حد تک جھنجھوڑتا ہے اللہ انسان میں وہ حسن, جمال اور کمال اور ایکچولائز کرنے کے لیے کہ نبیوں کے ساتھ فوجوں کے منہ سے یہ درد بھرے جملے نکل گئے. متا نصر اللہ, کہاں رہ گیا اللہ, کہاں رہ گیا تو, کتنے رہ گی تیری مدد اللہ. تب لگاتا ہے اللہ دا آرٹیکل آف بیویرٹی. الا ان نصر اللہ قریب, الا ان نصر اللہ قریب. تیرے رب کی مدد بہت قریب ہے, گھبرائی نہیں انشاءاللہ. تجھے کہاں سے کس جہت سے آئیں گی سوچ نہیں سکتی. میں آپ کو یہ نظروں کہتے ہیں نا, پبلک سپیکنگ کا سب سے بڑا اصول ہے جو میں پڑھاتا ہوں. یہ ہاتھ آگے رکھ کے بات نہیں کرنی چاہیے, چھاتی دکھانی چاہیے. شو دا موسٹ آنیسٹ پارٹ ٹو دا پبلک. ہماری آنکھوں میں دیکھیں ہماری کمٹمنٹ کو آپ کے لیے. میں اپنے زندگی کی 42 سال کی صداقت آپ کے آگے پیش کرتا ہوں. تجھے اس جہت سے اللہ ہیلپ کرے گا, دیکھتی رہ جائے گی یہ دنیا. اور علم ہو, ویلفیئر ہو, کسی بھی قسم کی زندگی کا جہاد ہو, آپ نہیں اسے آپٹ کرتے. یہ آپ کے پاس کچھ عرصے کے لیے آئے گا, کچھ عرصے کے لیے ویلفیئر کا آپ کو موقع ملے گا. گہری بات ہے, غور سے سنیے گا ذرا.
اور ادھر بڑے بڑے جو بیٹھے ہیں ان کو بھی تنبیہ ہے میری. یہ علم آپ عالم نہیں بنتے, آپ بہت بڑے چیریٹیبل آرگنائزیشن نہیں بناتے. یہ آتا ہے کچھ عرصے کے لیے, یہ دین آپ کے پاس کچھ عرصے کے لیے آپ کی دہلیز پر آتا ہے, کھٹکھٹاتا ہے, بغیر بتائے کچھ دیر کے لیے سینے میں بیٹھتا ہے, اور آپ کے اندر ایک دعوت, تبلیغ, جہاد اینڈ امر بالمعروف نہی عن المنکر, ویلفیئر ایکٹیویٹیز, علم, ضرب یضرب ضربا فوق ضارب دی ضرب لگ دی ہے تاڑے اندر. اس درمیان وہ آپ کے سینے میں نا غیرت تلاش کر رہا ہوتا ہے, the self esteem, the commitment, the sincerity, اخلاص للہ. اگر اسے وہ سینہ تنگ دکھتا ہے نا, تنگ, غلیظ, کمین, بخیل, انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرہ, پانی آیا, وادی چھوٹی تھی تو ٹکنا کیا تھا اس وہی نے, باہر نکل جاتا ہے. تو آپ کو لوگ ملیں گے, شروع کرتے ہیں اچھا کام, بس وہ شروع ہی ہوا ہوتا ہے, کہیں نہیں پہنچا ہوتا. اگر اس کو اس کے اندر کچھ دکھتا ہے تو وہ پھر ٹھہرتا ہے, پھر وہ علم بیٹھنا شروع ہوتا ہے, پھر اس کی شروعات ہوتی ہے عالم بننے کی, زاہد بننے کی, مجاہد بننے کی, اور ایک سردار بننے کی, ٹو بی اے کنگ. تو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نہیں کر رہے ہیں مدد. پلیز کریکٹ دس تھنگ. میں نے آج تک پبلک ڈونیشن نہیں مانگی. 80 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہے مدرار کا, سارے اپنے کورسز سے جنریٹ کرتے ہیں, اللہ کی توفیق سے. کیوں بھیا, ہم مولوی ہیں, معاشرے میں ماشاءاللہ 100 سالوں میں بڑی اچھی عزت بنا کے رکھی ہے آپ نے ہماری. ہم تو اپنے برانڈ کو مضبوط لے کے آئیں گے. ایک آیت ہے جس نے کبھی لیڈروں کو کبھی چین سے سونے نہیں دیا. کبھی ان یشا یذھبکم ویأتی بخلق جدید. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم نہیں کرو گے نا, میں نئی قوم لے کے آ جاؤں گا آگے سے, اینڈ یو ول بی ریپلیسڈ. تو اگر آپ نے نہیں کرنا, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اللہ کے لیے نئی مخلوق لانا, اللہ کے لیے انسانوں سے ہٹ کے کوئی اور مخلوق لانا, یہ کوئی بڑی بات نہیں, یہ تو سعادت ہے. جس کو ملتی ہے سو ملتی ہے. وسائل سے انقلاب نہیں آتا, یہ بیوقوف لوگوں کی سوچ ہے. اسی جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر لی ہے, ایسی روبوٹکس کر لی ہے, ایسی ملٹری وارفیئر کے اندر اتنے چلے جی, ایسی دنیا سے غالب ہو جائے. غلط گل ہے. انقلاب کبھی بھی ما تحت الفطرت وسائل, نیچرل ریسورسز سے نہیں آ سکتا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ کبھی بھی نیچرل ریسورسز سے نہیں ہو سکتا. یہ قلت کثرت پہ غالب صرف اور صرف ہوگی تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہوگی. بڑی بڑی توپوں اور ٹینکوں کے اندر برکت نہیں ہوگی, اور شاید کچھ پتھروں کے اندر اللہ وہ ڈال دیتا ہے جنہوں نے بڑے بڑے ایوان ہلا دیے. یہ تیرے توپ اور ٹینک اور یہ نیوکلیر کسی کم دے نہیں ہے گئے اگر ان کے ساتھ ایمان کی شرط نہیں جڑی. اور ایمان کی شرط کے ساتھ وہ 13-20 جاتے تھے, قلعوں کے قلعے فتح کیے انہوں نے, کیونکہ ایمان جو تھا وہ موت کو اتار چکے تھے. وہ اس دلہن کو, اس موت کے ساتھ ان کا نکاح ہو چکا ہوا تھا. They were ready to give their entire life to the concept and the ideology. یہ دلیروں کا دین ہے میرے بھائی. یہ اس کو ذرا گڈ مسلم تو آپ بنائیں, اچھی بات ہے. یہ دلیروں کا دین ہے, یہ غیرت مندوں کا دین ہے. اس کے اندر مکے کے بھی بڑے بڑے سردار اور چودھری آئے تھے تو ان کی بھی بڑی شانیں تھی اس ٹائم. اس کو ہلکا آدمی نہیں لے سکتا. یہ جو حمل ہے یہ ہلکے پھلکے آدمی کا نہیں ہے. اس لیے قیامت کے وقت نبی نے کہا تھا جھاگ ہوگی, جھاگ. کثرت تو ہوگی مگر جھاگ. فَأَمَّا الزَّبَتْ وَيَذْبُ جُفَاءً, اور جھاگ کو اٹھا کے صرف ہوائیں پھینکتی ہیں. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, and the thing that is in weight, جو ویٹیج ہوتا ہے, جو وزن ہوتا ہے ایمان, وہ بیٹھتا ہے. وہ قلت ہوگی ہمیشہ, الا قلیلا, وہ کبھی کثرت نہیں ہوتی. اور کثرت سے نہیں, قلت سے ہمیشہ غلبہ دلایا ہے اللہ نے دنیا میں ہمیشہ. وہ ایمان مانگ اللہ کے بندے, وہ درد مانگ بیٹھ کے. وہ تنہائیوں میں ریاستیں ہوتی ہیں, وہ غیرت تنہائیوں میں بنتی ہے. تنہائیوں میں غیرت لے کے آیا, ان کا کیا ہوگا, اپنوں کا کیا ہوگا, ان کا کیا ہوگا, وہ کدھر ہیں. اللہ سے ایسی زندگی مانگ کہ کمر اور بستر کا تعلق ختم ہو جائے, طلاق ہو جائے تیری کمر میں اور تیرے بستر کے اندر. تجھے نیند نہیں آتی ہو رات کو بیٹھ کے, نیند نہیں آتی ہے تجھے. میں تو یہ روایتاً یہاں سے ہٹوں گا, پھر محفل میں بیٹھوں گا, باتیں شاتیں مجھے ہنسنا بنا پڑتا ہے. مر جانا چاہیے آج مسلمان کو, صرف مر جانا چاہیے اسے. اپنے اندر کے حال کیا ہے اس پہ. میں تو خود لما تقولون ما لا تفعلون کا مصداق ہوں. گلنا اینیاں بڑیاں کم ٹکے دے نہیں ہے. ایک چاہیے, صرف ایک چاہیے. یہ جمع غفیر, ایک خالص درد, ایک خالص کرب, ایک خالص کمٹمنٹ چاہیے. اور میں اپنے جتنے بھی جو نیو مسلمز ہیں ان کو کہتا ہوں, اگر ان کے ڈیرے 20 سالوں سے جدی پشتی مسلمان ہیں نا,
اسلام کی جتنی خدمت اجمیوں نے کی ہے نا، شاید اتنی عربی نہ کر سکے. امام بخاری کو دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے محدث ہیں اجمی، کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اجمیوں نے، اور عربوں کی بھی بڑی قربانی ہے. تو یہ مت سمجھنا کہ تم اگر قبیلے میں نئے ہو، ہاں تمہیں ملیں گے ایسے پاگل، احساس دلائیں گے تمہیں، میں تمہیں ریالٹی چیک دوں گا. ملے گی سیاست، ملے گی منافقت، بڑے ملیں گے یہ کہنے والے نوا ہے. گھبرائیں نہ، جگہ بنائی ہے، لڑنے کا جذبہ رکھی. اپنا قلعہ منوانا آسان نہیں ہوتا. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس منچ کے تھرو، جو ہمارے ڈاکٹر ذاکر بھائی نے یہاں کے تھرو اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں مجھے یہ موقع دیا کہ مجھے آ کر کے اپنی کسی بات کو کہنے کا موقع ملے. میں ایک ایسی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں جو کہ اتنی سیپریٹ فیملی ہے، جو کہ مسلمان کا نام نہیں سننا چاہتی ہے. ایون میرے گھر میں مجھے پیس چینل کو دیکھنے اور سننے کی پرمیشن نہیں ہے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے ان کا کہ میں اپنی فیملی کا سب سے بڑا بیٹا ہوں، اور مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا اور ذریعہ بنا پیس چینل، جس پہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار احمد، شیخ ثناء اللہ جن کی تقریریں سنتا تھا، جن سے میرے سارے مسکنسیپشنز دور ہوئے. اور یو پی ایسٹ کا رہنے والا ہوں. میری عمر 25 سال ہے. میں ممبئی میں پہلی بار آیا ہوں. میں یہاں پہ کسی کو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نے میرے کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ اسلام کو صحیح اور غلط کا جو میرا کنفیوژن تھا وہ سارا دور ہو چکا، تو اب مجھے ایسی جگہ پہ پہنچائیے جہاں پہ میں اسلام کو پوری طرح سے فالو کر سکوں. چونکہ میری فیملی میں پورے کے پورے فیملی کے ممبرز اگینسٹ، کوئی بھی بندہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں. میں اپنے گھر میں اس طرح سے رہتا تھا کہ جیسے ایک لینڈ لارڈ کے یہاں کوئی ایک کرایہ دار رہتا ہے، بالکل اس طریقے سے بالکل نیگلیکٹ کر کے وہ لوگ مجھے رکھتے تھے. میں یہ میسج ان اپنے گھر والوں کو بھی اور ان ہزاروں لوگوں کو جو مجھے یو پی ایسٹ کے جانتے، پورے یو پی ایسٹ کا پورا بندہ جو بھی مجھے دیکھ رہا ہوگا، جو مجھے جان رہا ہوگا، ان تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے کسی معاشرے کو نقصان پہنچتا ہو. یہ کوئی ٹیررزم نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہو. ایک ایسی فیملی کا بندہ جو کہ مسلمان کے لیے اتنی غلط فہمی رکھتا ہو، اسی گھر کا سب سے بڑا بچہ باہر نکل کر کے اس بات کو بتانے کے لیے تیار ہے کہ وہ ان کا دماغ ہے، یہ اسلام کی طرف سے نہیں ملا ہے. تو میں اس بات کو کہنا چاہتا تھا، اس بات کو بتانا چاہتا تھا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے موقع ملے گا کہ میں ڈائریکٹلی ڈاکٹر ذاکر صاحب کے سامنے آ کے ان کا شکریہ ادا کر پاؤں گا. اور جب میں نے پیس چینل دیکھا تو پیس چینل کے تھرو مجھے یہ پہلے پتا چلا، چونکہ میں اس سے پہلے کچھ سوچتا نہیں تھا. جو زندگی چل رہی ہے وہ زندگی میرے لیے کافی تھی. ماں ہے، باپ ہے، گھر کا سب سے بڑا تھا، میں ایک ویل اسٹیبلش فیملی کا بندہ تھا، تو مجھے ایسا کچھ سوچتا ہی نہیں لگتا تھا کہ مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے. لیکن جب اس چینل کو دیکھا تو واقعی میں مجھے پتا چلا کہ میں جہاں پہ ہوں نا وہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل زندگی تو موت کے بعد ہے. چونکہ میری زندگی جو ہے نا وہ صرف یہی سوچتی ہے کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہا ہوں میری زندگی کے دائرے میں، لیکن اصل زندگی جو شروعات ہوتی ہے وہ موت کے بعد. اور میرا ہندو ریلیجن مجھے یہ سکھاتا ہے کہ موت کے بعد نہ جانے کتنے سارے جنم ہیں. ہمارے وید ہمیں سکھاتے ہیں ناتسیہ پرتماستی، پھر بھی ہم پرتما کو مانتے، مورتی کو مانتے، دیوی دیوتاؤں کو مانتے. ہمارا وید ہمیں بتاتا ہے ایکم برہمم دتیو ناستی، یعنی کہ بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے ہی نہیں. اس کے بعد بھی ہم 36 کروڑ دیوتاؤں کو مانتے. تو ہم اپنے وید کو کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اپنے وید کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارا وید ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ ہندوازم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بھگوان اس پوری دنیا کو چلانے والے اس زمین پر آئے، اس زمین پر وہ خود آئے. بھگوان رام یہیں پیدا ہوئے، بھگوان شری کرشن یہیں پیدا ہوئے، اور ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی انہوں نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز ریٹرن کر کے نہیں دیا. آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، ایک چھوٹی سی بات جو میرے دل میں ہے، سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کو ایک بار سنیں ضرور. کیونکہ ہمارے بھگوان جب ہماری اس دنیا میں آئے تو انہوں نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز ریٹرن میں نہیں چھوڑی. ان کے جانے کے بعد تلسی داس نے لکھی، ان کے جانے کے بعد گوسوامی جی نے لکھی. تو بھگوان بہتر لکھ سکتے تھے کیا یہ ان کے بعد والے بہتر لکھ سکتے تھے؟ دوسری بات اس پورے ورلڈ میں اے سے لے کے جیڈ تک کی کنٹری ہے. اے سے امریکہ بھی ہوتا ہے، اے سے آسٹریلیا بھی ہوتا ہے. ہندوازم جو ہے صرف اور صرف 3 کنٹری ہے، انڈیا، موریشس اور تیسرا نیپال ابھی گھوشت ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور شری لنکا جہاں پہ بھگوان شری رام نے جا کر کے راون کا ودھ کیا تھا، جس سے دسہرہ مناتے ہم. ان کے کریشن کے بعد ان کے جب انہوں نے برائی پہ اچھائی کی جیت پالی تھی، تو جیت پالی تھی اس کے بعد، یعنی کہ بھگوان جنہوں نے پوری دنیا کو بنایا، ہم ایسا سوچتے ہیں، ہندوازم ایسا سوچتا ہے، جب انہوں نے کسی اسپیسیفک کنٹری پہ جا کر کے
وہاں پہ برائی کی ہار کر کے اچھائی کی جیت کر لی, تو آج تک وہ بھگوان کو پوجنے والے اس دیش میں ہندوازم کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں, یہ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے, اسلام کا جو میسج ہے, وہ ساری چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم مسکنسیپشن پہ نہ جائے, ہم دیکھا دیکھی پہ نہ جائے. اگر کوئی مسلمان غلط کرتا ہے تو ہم یہ نہیں سوچے کہ وہ اسلام ہے. وہ مسلمان غلط ہو سکتا ہے لیکن اسلام غلط نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرا پورا کا پورا میں مکمل ہوں الحمدللہ, اور اپنی زندگی میں اس خوشی کو محسوس کرتے ہوئے, یہ خوشی آپ سارے بھائیوں سے بانٹتے ہوئے, ساری بہنوں سے بانٹتے ہوئے, ساری ماؤں سے بانٹتے ہوئے, آپ سبھی کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ میری فیملی والے یا میرے یو پی والے یا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہو, میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ میں اسلام میں ہوں. ماشاءاللہ, میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے پیس ٹی وی کا پیغام جو نٹشل میں دیا, لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی بار دیکھیے کہ آپ کے ذہن میں اتر گیا اور آپ اس کو میمورائز کر چکے. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے پیس ٹی وی کا میسج ایک نٹشل میں دیا, اور الحمد جو بھی آپ نے کہا ماشاءاللہ, اور جو آپ نے یاد کے حوالے کے ساتھ جو شلوکا, ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں جس کا کوئی معبود نہیں. بالکل. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ کوئی شک نہیں. آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل. ماشاءاللہ. آپ پہ کوئی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, ویل سیٹسفیکشن ہے وداؤٹ اینی پریشر. تہوار ماشاءاللہ. آپ تو شہادت کے کنڈیشن بھی رٹ لیے پیس ٹی وی سے, ماشاءاللہ. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے دہرائیں. انشاءاللہ تعالی. اشہدو اشہدو اللہ الہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. ماشاءاللہ آپ کا عربی بھی ایک دم ماشاءاللہ اچھی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں. ماشاءاللہ میرے حساب سے آپ دل سے پہلے سے ہی مسلمان تھے, ابھی لوگوں کے سامنے ظاہر کیا. اور آپ جو کہنا چاہتے تھے, یو پی میں کئی لوگ آپ کو جانتے, یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہے پورے دنیا میں, اور ہماری ویورشپ تقریباً 10 کروڑ ہے, 100 ملین. It is the largest watched spiritual channel, religious channel in the world. الحمدللہ اسٹیٹسٹکس کے حساب سے سب سے زیادہ دیکھے جانے والا مذہبی چینل, کرسچن چینل سے بھی زیادہ اور دیگر اسلامی چینل سے بھی زیادہ پیس ٹی وی الحمدللہ. اور اس دیش میں بھی کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ کئی یو پی والے بھی دیکھتے ہوں گے. آپ نے شہادت صرف یہاں لاکھوں لوگ کے سامنے نہیں دیا, آج کا مجمع ماشاءاللہ اللہ جانتا ہے کتنے لوگ ہیں, لیکن لاکھوں کی تعداد ہے, ایک سیلاب ہے. ان کے علاوہ کروڑوں لوگ پیس ٹی وی پہ دیکھتے, ان نے بھی آپ کی شہادت کو سنا, آپ کے شارٹ میسج کو سنا. میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں بہترین زندگی دے, لیکن آخرت میں اور بہترین زندگی دے. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے عیش و آرام کو ٹھکرایا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی اس دنیا سے بہتر ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا کرو کہ اس زندگی میں بھی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں بھی سب سے بہترین زندگی دے, اور آپ کو جہنم سے بچائے اور آپ کو جنت میں ڈالے. آمین آمین ثم آمین. جزاک اللہ شکر. جی میرے کچھ دوست کچھ بھائی ہے جو میرا نام مصطفیٰ کے لیے بول سکتے, تو یہ نام کنٹینیو کر سکتے. مصطفیٰ ماشاءاللہ بہت اچھا نام. بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ اچھا نام ہے, بالکل اچھا نام ہے. جی مصطفیٰ ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے, اور آپ اپنے آپ کو مصطفیٰ بلا سکتے ہیں ماشاءاللہ. گزارش آپ سے کہ ہندی میں قرآن شریف اگر مجھے ملے ضرور, آپ اگر اسٹیج پہ آ سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ. السلام علیکم.